بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں توصیف ضیاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ آج ہے 25 مارچ، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین دن۔ اس دن کو آنے والے 100 سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ کیوں یاد رکھا جائے گا؟ کیونکہ آج پاکستانی عوام اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے گی، عمران خان صاحب کی قیادت میں باہر نکلے گی۔ کیوں باہر نکلے گی؟ وہ اس لیے باہر نکلے گی کہ ہمارا ملک عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف چل نکلا تھا، معیشت کا پہیہ چل نکلا تھا۔ فیصل آباد کی بند لومیں جو 20 سال سے بند تھیں، پوری طریقے سے ایکٹیولی کام کرنا شروع ہو گئی تھی۔ سیالکوٹ کی اسپورٹس انڈسٹری ہو یا ہمارا ٹورزم سیکٹر ہو، سب نے 100% فنکشنل ہو گیا تھا۔ غیر ملکی کرکٹ ٹیمیں دوبارہ سے پاکستان میں آ رہی تھیں اور ہمارے سیکیورٹی کی تعریف کر رہی تھیں۔ پاکستان کو پوری دنیا میں اہمیت دی جانے لگی تھی، چاہے وہ گلوبل انوائرمنٹ کانفرنس ہو، چاہے وہ OIC کی کانفرنس ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اسلامو فوبیا کے اوپر کوئی تحریک ہو، دنیا پاکستان کو اہمیت دے رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا اچانک سے کہ عمران خان صاحب برے لگنے لگے؟ ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے، ان کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، اور جو عمران خان صاحب جن کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور آخر کار وہ شخص جو پاکستان اور پاکستانی عوام کا درد لیے ایک بہترین کام کر رہا تھا 3.5 سال میں، جس نے پاکستان کو مشکلات سے نکال دیا تھا، جس نے معیشت کا پہیہ چلا دیا تھا، کرونا جیسی وبا جو 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اس میں پاکستان کو نکال دیا۔ پاکستان کو 5 وہ ملک جنہوں نے کرونا سے سب سے اچھا لڑا، وہ اس میں سے ایک پاکستان بنا۔ کیسے؟ صرف عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں۔ اس شخص کو تنہا کر دیا، اتنا تنہا کر دیا کہ آخر کار اس شخص کو یہ پوچھنا پڑ گیا، کیا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جواب ملتا ہے، کوئی رہ نہیں گیا خان صاحب۔ وہ شخص ڈائری بند کرتا ہے اور اپنے گھر کی جانب چلنا شروع کرتا ہے، لیکن وہ الفاظ کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ سیدھے جا کے عرش پہ ٹکراتے ہیں، اور عرش والا تمام پاکستانیوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ گھر کی طرف چلتا ہے اور تمام پاکستانی، بچہ، بوڑھا، خواتین، عورتیں، مرد اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور صرف ایک آواز لگاتے ہیں کہ خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی رہ نہیں گیا، پورا 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اب آزادی چاہیے، حقیقی آزادی چاہیے۔ ویسے تو ہمارا ملک 74 سال پہلے آزاد ہو چکا ہے، لیکن ہماری قسمتوں کے فیصلے کوئی دوسرا سپر پاور کوئی دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی کر دے اور ہم غلاموں کی طرح وہ فیصلے قبول کر لیں، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی آزادی کے لیے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج اسی حقیقی آزادی کا مارچ لے کے عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے، آج نہیں تو کبھی نہیں، اپنے لیے نکلیں، اپنے پاکستان کے لیے نکلیں، اپنے فیوچر کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے نکلیں، اپنی آزادی کے لیے نکلیں، اپنے پاکستان کی خود مختاری کے لیے نکلیں، اپنے آزادانہ فیصلے کرنے کے لیے نکلیں۔ اگر آج آپ نہیں نکلے تو پھر آئندہ کے لیے سوچ لیجئے گا کہ آپ اسی طریقے سے غلام رہیں گے، اسی طریقے سے آپ لوگ کے اوپر لوگوں کو لا کے مسلط کر دیا جائے گا، امپورٹڈ گورنمنٹ بنا دی جائے گی جو آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں کرے گی، ان کی مرضی کے فیصلے کرے گی جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کا برا چاہتے ہیں۔ کیا کیا نہیں کیا گیا آپ کے لیڈر کے ساتھ؟ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کی ذات کے اوپر بات کی گئی،
ان کے مذہب کے اوپر بات کی گئی، ایون کہ ان کی فیملی، ان کی وائفز کے اوپر بات کی گئی، کیا کیا نہیں کہا، لیکن وہ شخص ڈٹا رہا، وہ شخص کھڑا رہا، صرف مسکراتا رہا اور لڑتا رہا، اور پاکستان کو اس نے نکال دیا تھا دلدل سے، اور پاکستان ایک ٹریک پہ آ گیا تھا، لیکن پھر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط ہو گئی۔ خواتین و حضرات، میری آپ سے اپیل ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آپ کو نکلنا ہوگا۔ کیا آپ بھول گئے کہ کس طریقے سے زینب قتل کیس، کیا آپ بھول گئے کہ یہی کرائم منسٹر، اس نے کیسے وہ زینب کے والد کے ساتھ مائک کو ہاتھ مار کے بند کر دیا، وہ بیچارہ مظلوم دیکھتا رہ گیا؟ کیا آپ بھول گئے جو سندھ کے اندر ناظم جوکیوں کے ساتھ کیا؟ کیا قصور تھا؟ صرف ایک ویڈیو ہی تو بنا رہا تھا، اس کو مار دیا گیا۔ بعد میں صرف ایک ووٹ کے لیے اس کی بیوی پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کیس واپس لینے پہ آمادہ ہو گئی۔ پھر یہ جیسی گورنمنٹ مسلط ہوئی، ایف آئی اے کا ڈاکٹر رضوان، اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا۔ کیا آپ یہ سب بھول گئے؟ اگر آپ سب یہ سب چاہتے ہیں کہ یہی آپ کے ساتھ ہوتا رہے تو پھر گھر میں بیٹھیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ آزاد ہوں تو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے گھروں سے نکلیں۔ نہیں جا سکتے اسلام آباد، کوئی بات نہیں، آپ کے اپنے اپنے شہروں میں جو مقام آپ کو دیے گئے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ ان تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے گھروں کے باہر نکلیے، پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلیے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلیے، اور بتا دیجئے اس شخص کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ خواتین حضرات، قربانی دینی پڑتی ہے، آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن قربانیوں کے بغیر کوئی بھی عظیم مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس عظیم مقصد کو پورا کرنا ہے تو آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا۔ کل 3 بجے کی کال ہے، 3 بجے آپ نکلیں اپنے گھروں سے، جس کو لے کے نکل سکتے ہیں نکلیں، فیملی نکلیں، بچے نکلیں، بزرگ نکلیں، خواتین نکلیں، بتا دیں کہ ہم پاکستانی، ایک ایک پاکستانی آزادی چاہتا ہے، حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، آج سے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، یہ آپ نے طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی آپ کو مل کر رہے گی، لیکن اس میں آپ کا ایک کردار بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا نکلنا بے حد ضروری ہے۔ پلیز نکلیے، تمام چیزوں کو چھوڑ کے، اپنی جاب کو، اپنے یونیورسٹیز کو، اپنے اسکول کو، تمام چیزوں کو، وہ سب چیزیں اگر حقیقی آزادی ملی تو وہ سب چیزیں آپ کے کام آئیں گی، اگر حقیقی آزادی نہیں ملتی تو وہ سب چیزیں بھی بیکار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ان 3 دنوں میں کیا کیا ہے، کس طریقے سے چھاپے مارے، کس طریقے سے لیڈیز کے ساتھ چادر اور 4 دیواری کا تقدس کو پامال کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، کس طریقے سے بچوں کو تھپڑ مارے ہیں، لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، گھسیٹا ہے، بال پکڑے ہیں۔ اگر آپ آج بھی بیٹھے رہ جائیں تو پھر آپ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ اپنے ڈرائنگ روموں سے نکلیں، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے آرام دہ کمروں سے نکلیں اس پاکستان کی خاطر، اپنے پاکستان کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر ضرور نکلیں۔ میری آپ سب سے اپیل ہے، نہیں کریں سبسکرائب میرے چینل کو، نہیں لائک کریں، فارورڈ ضرور کر دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس میسج سے کوئی تو ایک شخص نکلے گا تو میرا کام پورا ہو جائے گا، میرا جہاد پورا ہو جائے گا۔ یہ جہاد ہے، عمل بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ایک ایماندار لیڈر، ایک سچے لیڈر، ایک بہادر لیڈر نے آپ کو آواز لگائی، ایک سچے مسلمان نے آپ کو آواز لگائی ہے، اس آواز کا ساتھ دینا ہے، نکلنا ہے، کل نکلنا ہے اور دکھا دینا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ایک خوددار، ایک باوقار، باعزت اور ایک آزاد قوم ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہی قربانیاں نہیں دی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اس عظیم ملک کو بنانے کے لیے، اپنی عزتیں ہماری ماؤں بہنوں نے ایسے نہیں لٹائی تھیں، صرف اس لیے لٹائی تھیں کہ عظیم ملک بنے گا، پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن اس ایمان میں، اس تحریک میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اپنا حصہ ڈالیے، ضرور نکلیے، اپنی تمام چیزوں کو بھلا کے نکلیے، ضرور نکلیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔